جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانبیاء چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 61 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور جیسے کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پورا واقعہ آپ کی خدمت میں تقریباً عرض کیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی آیات کی ترتیب کے اعتبار سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے سے لہو و لعب سے فارغ ہوئی، تو جیسے کہ ان کا طریقہ کار تھا کہ پہلے وہ عبادت گھر خانوں میں آتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے۔ اب جب انہوں نے واپس آ کر دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے اور ایک بڑا بت باقی تھا جس کے کندھے پر ایک ہتھوڑا رکھا ہوا تھا۔ تو وہ نمرود کے پاس گیا اور سارا معاملہ بیان کیا۔ ان میں سے چند نے کہا کہ ہم نے ابراہیم نامی ایک لڑکے کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا، تو نمرود نے پھر آپ کو اپنے دربار میں بلوایا تھا۔ یہ بات یہاں چل رہی تھی۔ قالوا، وہ بولے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے اے ابراہیم؟ قال، آپ نے فرمایا، بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اسے کبیرہم، ان تمام بتوں میں سے بڑے نے، ھذا، اس والے بڑے نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں تو۔ یہ اصل میں معاذ اللہ کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ اس نے کیا ہے، ان سے پوچھو۔ یہ دراصل بعض اوقات سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے، اس کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، جس میں جھوٹ یعنی دھوکہ دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والے کو عاجز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جھوٹ کی حرمت کی علت یہی ہے، جھوٹ کو حرام قرار دینے کا شریعت کی طرف سے سبب یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے کسی کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے، اور جب اس قسم کا معاملہ ہو کہ یہاں پہ کوئی دھوکہ دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ سامنے والے کے زبان سے حق کا اقرار کروانا اور ان کی بتوں کی اور خود ان پوجنے والوں کی عاجزی اور انکساری کا بیان کروانا مقصود تھا، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں تھا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، آپ نے فرمایا بلکہ یہ تمام معاملہ ان بتوں میں سے اس بڑے نے کیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو پس تم ان سے سوال کرو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ فرجعوا الی انفسہم، تو تمام جو نمرود اور اس کے درباری تھے وہ اپنے نفسوں کی طرف پلٹ گئے۔ نفسوں کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اچانک دل میں حق بات آ گئی، انہیں ایک دم خیال آیا کہ واقعی بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھئی، اگر ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمیں کچھ دیتے ہیں، کچھ نفع پہنچاتے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اس کا شعور رکھتے ہیں، تو پھر اس بڑے سے کیوں نہ پوچھا جائے۔ اس بڑے نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، اور پھر ان کو ایک دم معاً یہ حق بات ذہن میں آئی کہ یقیناً یہ بت تو سنتے ہی نہیں ہیں، جب سنتے نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں ان کی حاجت روائی کے لیے ان سے کلام کرتے ہیں یا ان سے درخواستیں کرتے ہیں۔ تو ان کے دلوں کے اندر، یعنی اپنے دلوں کی طرف پلٹ گئے، یعنی ضمیر کی آواز کی طرف وہ متوجہ ہوئے اور انہیں حق بات محسوس ہوئی۔ فقالوا، تو وہ بولے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل الٹے ہو گئے، الٹے کر دیے گئے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ پہلے تو ان کے دل میں اچانک حق بات آئی، لیکن پھر وہی جو سرکشی، عناد، جہالت ان کے دل پر طاری تھی وہ غالب آ گئی۔ دوبارہ وہ مطلب لوٹائے گئے سے مراد اللہ کی تائید ہٹی، اور پھر وہ دوبارہ اسی ناحق بات پر مصر ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم یقیناً تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا پس تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جو نہ تو تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری دلیل تھی کہ اگر یہ تمہیں نفع دے سکتے ہوں، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہوں، تو چلو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نقصان پہنچانے والا، نفع دینے والا، نعمت عطا فرمانے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں بڑھانے والا، تمہیں نعمتوں کی فراوانی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر ایسی چیزوں کی عبادت کی طرف مائل کر ہونا جو خود اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں، تم ان کو بناتے ہو، پھر یہ بھی تم تسلیم کرتے ہو، بولتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، تو پھر کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ اف لکم،
تم پر افسوس ہے۔ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں پر بھی جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتنی سی واضح سی بات ہے کہ تم ایک ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو کہ جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے۔ اب جیسے اللہ نے سابقہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، کہ وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے تھے، یعنی پھر وہ جہالت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، لہٰذا اس جہالت نے کام کیا اور انہوں نے حق بات کو قبول کرنے کے بجائے آپس میں ایک منصوبہ بنایا۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ حرقوہ، انہیں جلا دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو۔ یعنی وہ آپس میں کہنے لگے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کی مدد کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلا دیتے ہیں۔ اب اس سے بھی ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب خود آپ کے بنائے ہوئے خدا اپنے بقا کے سلسلے میں آپ کی مدد کے محتاج ہیں تو وہ آپ کو کیا مدد دیں گے، کیا نفع دیں گے، کیا ضرر پہنچائیں گے۔ بہرحال اب یہ بیچ کی عبارات محذوف ہیں، واقعہ نہیں لکھا قرآن پاک میں درج نہیں ہے، یہ مفسرین نے بیان کیا، جس سے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ پھر ایک آگ جلائی گئی اور اسے بہت زیادہ جلاتے رہے مسلسل لکڑیاں وغیرہ ڈال کر، اور پھر ایک منجنیق میں، یعنی وہ جو مشین پتھر پھینکتی تھی بڑے بڑے، اس میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا قلنا، یعنی آپ وہاں پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، یعنی بالکل ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں گئے، وہ آگ جل رہی تھی، اس کے اندر روشنی بھی بالکل نظر آ رہی تھی، جس سے وہ یلو کلر ہوتا ہے یا ریڈ یا بلو کلر اس کا ہوتا ہے، وہ سب نظر آ رہا تھا، لیکن گرمی ختم ہو گئی تھی، بالکل آرام سے ابراہیم علیہ السلام اس میں موجود تھے لیکن جل نہیں رہے تھے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو باہر تشریف لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون شام مچھروں کو مسلط کر دیا۔ یہ اتنے خطرناک مچھر تھے کہ بیٹھ کے خون تو چوستے تھے، گوشت بھی اکھاڑ دیتے تھے، اور اس طرح ان سب کو وہ مچھر کھا گئے، اور نمرود کی ناک میں ایک مچھر چڑھ گیا جو اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا، وہ اندر بیٹھ کے کھاتا تھا دماغ، تو یہ کہتا تھا کہ میرے سر پہ جوتے مارو۔ جب وہ جوتے لوگ مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا، اور جہاں جوتے چھوڑتے تھے تو پھر اس کے وہی مصیبت ہوتی تھی، اور اسی طرح اس مچھر کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایک ایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تو لوط علیہ السلام جو تھے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے واقعات گزر چکے ہیں کہ ان کی قوم برے افعال میں مبتلا تھی، وہ مردوں سے اپنی خواہشات نفسانی پوری کر لیا کرتے تھے، اور پھر وہ لوط علیہ السلام کے دشمن ہو گئے آپ کے منع کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو آپ کے گھر والوں سمیت وہاں سے نکال دیا تھا، سوائے آپ کی زوجہ کے کہ وہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، منافقہ عورت تھی، اور آسمان سے پتھر نازل فرمائے، پتھروں کی بارش ہوئی، سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اور یہ لوط علیہ السلام جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے ہاران، ان کے صاحبزادے ہیں لوط، تو یہ بھتیجے ہیں، چچا بھتیجے لگتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایک ایسی زمین کی طرف ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی کہ جس میں جہان والوں کے لیے برکت رکھی گئی ہے، اس سے مراد ملک شام ہے۔ شام کی زمین بڑی متبرک زمین ہے، اس میں کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ویسے بھی نعمتوں کی فراوانی بہت ہے، نہریں ہیں، پانی، سرسبز زمین ہے، اور مطلب برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور آپ کو بڑے بڑے اولیاء کرام اس دور میں بھی ملک شام کے اندر ملیں گے، اس لیے ملک شام کی زیارت کرنا یہ بہت ہی بہتر ہے، یا اور اس میں تھوڑا وقت گزارنا بہت ہی باعث برکت ہے، اس لیے کہ وہاں کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور یقیناً انبیاء علیہ السلام کی برکات اس ملک میں موجود ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا۔
یعنی آپ کے صاحبزادے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اسحاق علیہ السلام آپ کے ہوئے تھے، بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے یعقوب عطا فرمایا جو پوتا تھا، نافلتاً پوتے کے اعتبار سے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے پھر یعقوب تھے، اللہ نے عطا فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص، یعنی ہم نے ان سب کو صالحین بنایا، نیک بنایا، تو یہاں مراد ہے کہ خاص اپنا قرب عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ یہدونا ہدایت دیتے ہیں وہ بِأَمْرِنَا ہمارے حکم کے ساتھ، یعنی ہم نے ان سب کو قوموں کا امام بنا دیا، رہنما بنا دیا، اور یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ تو یہ وحی فرمائی نماز کی، زکوٰۃ کی۔ اب اگر غور کریں تو یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف اچھے کام کی وحی فرمائی۔ تو اچھے کاموں میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے پھر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اجمالی طور پہ ہم کسی چیز کا ذکر کر دیتے ہیں، اجتماعی طور پہ ذکر کر دیتے ہیں، اس میں کسی عمل کی یا کسی چیز کی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب ہم کسی کو انفرادی طور پہ ذکر کرتے ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہے، تبھی اسے علیحدہ ذکر کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ تو بہت ہم نے ان کو نیک کاموں کی، نیک اعمال کی وحی فرمائی، اس میں نماز وغیرہ سب ہے۔ اب اس میں کسی ایک عمل کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا عمل افضل ہے، اعلیٰ ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول بنانے والا ہے، لیکن جب آگے فرمائے اقام الصلاۃ، کہ اقام الصلاۃ کی یعنی اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، ان کا ہم نے حکم دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں زکوٰۃ اور نماز کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پھر پسندیدہ افعال ہوں گے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے، ہماری اطاعت کرتے تھے۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو نجات دی، لوط کو بھی ہم نے، یہ آگے مفعول ہے، آگے اس کا فعل آ رہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا، اور لوط کو ہم نے عطا کیا حکومت، وعلمًا، اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اسے نجات دی ایک ایسی بستی سے کہ جو برے اعمال کرتی تھی، گندے اعمال کرتی تھی، خبائث برے اعمال کرتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ برے لوگ تھے، فاسق تھے، یعنی وہ مرد سے خواہش پوری کر لیا کرتا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توازن قائم کیا ہے کہ مرد اور عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو باعث سکون بنایا اور مرد کے لیے عورت کو باعث سکون بنایا، اور ان دونوں کو قریب ہونے کے لیے ایک شرعی طریقہ اور ذریعہ دے دیا، نکاح کا ذریعہ۔ اس کے علاوہ پھر یہ حرام، اور پھر مطلب اس کو چھوڑ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ اختیار کیا ہو، اگر عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی کو پوری کرے، تو دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی غضبناک فعل ہے، یعنی غضب نازل ہونے کا باعث بنتا ہے، ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو اسی وجہ سے ہلاک و برباد فرمایا، اور ان کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ برے لوگ تھے اور بے حکم تھے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ ہمیشہ غیبت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں۔ لہذا شرعی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اعلانیہ طور پر گناہ کر رہا ہو، سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے حیا کا پردہ چہرے سے ہٹا دیا، اب اس کی غیبت نہیں ہے۔ آپ اگر پیٹھ پیچھے کہہ دیتے ہیں وہ فلاں ایسا کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کہ اس نے خود اپنے آپ کو غیبت کے لیے پیش کر دیا، اور یہ غیبت نہیں ہے، یہ ایک سامنے دیکھی ہوئی ایسی چیز کو بیان کر دینا ہے کہ جس چیز کو چھپانے کے لیے خود وہ شخص تیار نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو قابل مذمت نہیں ٹھہرایا، اور جا بجا قرآن میں اس کی مثالیں ہیں، جیسے یہاں پر بھی ایک مثال موجود ہے۔ آگے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے یعنی لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔
صالح مانے نیک، نیک لوگوں میں سے تھا، یعنی ایسے نیک لوگوں میں سے جو بہت ہمارے قریبی تھے، قرب خاص جن کو حاصل تھا۔ وَنُوحًا اور نوح کو بھی ہم نے حکمت وغیرہ عطا فرمائی، اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جب اس نے اس سے پہلے ہمیں پکارا، یعنی لوط سے پہلے ہمیں پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور پس ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی سختی سے نجات عطا فرما دی، کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی تو تقریباً 950 سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، تبلیغ کی عمر ہے 950 سال، اور ان لوگوں نے بہت زیادہ آپ کی تکذیب کی، آپ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، آپ کو طرح طرح تنگ کیا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے نوح کی مدد کی ایسی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ ایک بری قوم تھی، برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہوئے، تمام اپنے جو ماننے والے تھے ان کو بھی سوار کیا، اور ہر جاندار کا، جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے لیا، نر مادہ، اور پھر انہی سے نسلیں آگے بڑھتی چلی گئیں، اور یہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی سب کے سب ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ جب وہ ایک کھیتی کے جھگڑے کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھٹ گئی تھیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ لایا گیا کہ ایک آدمی نے کہا جی میرا کھیت تھا اور ان لوگوں کی بکریاں جو تھیں رات میں میرے کھیت میں آئیں اور میرے کھیت کو چر گئیں، بہت نقصان ہوا۔ اب جب نقصان کا تخمینہ لگایا گیا تو جتنی بکریوں کی قیمت تھی اتنا ہی تقریباً کھیتی کا نقصان ہوا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ نقصان پورا ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت تقریباً 12 سال کے بچے تھے، لیکن اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کا فیصلہ کروں، تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو تم پہ لازم ہے، تم بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور کھیت بکری والوں کے حوالے کر دیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ جتنی کھیتی ان بکریوں نے کھائی ہے اتنی وہ کھیتی بڑی کر کے دیں، یعنی بیج اگائیں، ہل چلائیں، دوبارہ اس کو اگائیں، اور اتنے عرصے میں یہ کھیت والا ان بکریوں سے نفع اٹھاتا رہے، ان کا دودھ پیتا رہے۔ جب وہ کھیتی پوری ہو جائے تو یہ بکریاں واپس کر دیں اور یہ کھیت ان کو دے دیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم مزید کلام کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 78 یعنی 78 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے، اور 78ویں آیت کی تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا کلام پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک کیس آپ کے سامنے لایا گیا، کیونکہ آپ نبی تھے، حاکم تھے، تو لوگ آپ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے کہ ایک شخص کی کچھ بکریاں کسی کھیت میں گھسیں اور اس کا چارہ چر گئی تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ کھیت والے کی جتنی کھیتی ہلاک ہوئی ہے یہ بکری والا اتنی بکریاں اسے دے دے۔ جب تخمینہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ جتنی کھیتی کھائی گئی تھی اتفاقاً وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، لہٰذا آپ نے تمام بکریوں کو کھیت والے کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اس وقت 12 سال کے تھے۔ آپ نے عرض کی کہ میں ایک ذہن میں میرے اس سے بہتر صورت ہے، آپ نے فرمایا بیان کیجئے۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ بہتر یہ محسوس ہوتا ہے
کہ یہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں، اور یہ کھیت اس بکری والے کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کو تلقین اور تاکید کی جائے کہ یہ اس میں بیج اگائے اور ہل وغیرہ چلائے، پانی وغیرہ دے، دیکھ بھال کرے، اور جتنی کھیتی ضائع ہوئی ہے اتنی بڑی کھیتی کر دے۔ اتنے عرصے میں، اتنے عرصے تک یہ کھیت والا اس شخص کی بکریوں سے نفع اٹھاتا رہے۔ جب کھیتی بڑی ہو جائے، اپنی سابقہ مقدار تک پہنچ جائے، تو وہ کھیت والا اپنی بکریاں لے لے، اور بکری والا اپنی بکری لے لے، کھیت والا اپنا کھیت لے لے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ اس کو اللہ نے یہ بیان فرمایا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اذ جب یحکمان فی الحرث، وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس میں قوم کی کچھ بکریاں داخل ہو گئی تھیں، چھٹ گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم ان کے حکم کے وقت گواہ تھے، یعنی جس وقت وہ فیصلہ کر رہے تھے ہم ان پر گواہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے پر، ہر چیز پر، دنیا کے ہر فعل کے اوپر جو بھی آدمی کسی بھی مقام پہ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، جو بھی وہ کرے گا، ان سب پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا، اس کے دل میں اس کا الہام ڈالا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا تھا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایک مسئلے میں مجتہدین کی رائے تبدیل ہو سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا، سلیمان علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا، اور ان کا اجتہاد زیادہ اچھا محسوس ہوا کہ کسی کا نقصان کا پہلو نہیں تھا، اور دونوں مطلب فائدے میں بھی رہتے، اور اپنا اپنا مال بھی لے لیتے، ضائع بھی نہ ہوتا، اور دونوں کے برابر مشقت بھی ایک طرح سے مل جاتی، لہذا ان کا فیصلہ اچھا رہا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ سابقہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہے۔ ہماری موجودہ شریعت میں حکم شرعی یہ ہوگا کہ اگر بکریاں مالک کی مرضی کے بغیر، یعنی خود بخود جیسے جانور ہوتا ہے کھل کر چلا گیا، یا وہ کسی اور جگہ چرا رہا تھا، آنکھ لگ گئی، یا اپنے نماز وغیرہ میں مشغول ہوا، اور بکریاں وہاں سے خود کسی کے کھیت میں چلی گئیں، اور وہاں جا کے انہوں نے کھیت کو چر لیا، تو بکری والے پہ کوئی تاوان نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ یہ پچھلی شریعت کے مطابق حکم تھا، لہٰذا آپ حضرات نے یہ فیصلہ فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یعنی آپ چلتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگ جاتے تھے۔ یُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی وہ عطا فرمائی فضیلت کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور باقاعدہ آپ سماعت فرماتے تھے، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ تمام کے تمام ہمارے کام تھے۔ مطلب یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی یہ تمام معاملات کر رہا تھا، کسی کو فضیلت دینا، کسی کو درجات کے بلندی عطا فرمانا، کسی کو کمالات، فضائل، برکات سے، نعمتوں سے نواز دینا، اور یہ بے جان اشیاء کو تسبیح پر قدرت دینا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے افعال ہیں۔ تو حقیقتاً دنیا میں جو بھی کمال ہے، اس کمال کی انتہا اگر آپ کو دیکھنی ہو تو ذات باری تعالیٰ پر جا کر ہوگی، کہ حقیقتاً اس کی انتہا، یا کہہ لیں کہ ان تمام کمالوں کی ابتدا ذات باری تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو ایک لباس، تمہارا ایک لباس بنانا سکھا دیا تھا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہیں زخمی ہونے سے بچائے، یعنی جس کو زرہ کہتے ہیں، لوہے کا ایک لباس تلوار کے وار کو روکتا ہے، جنگ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل نرم موم کی طرح کر دیا تھا، اتنی آپ میں طاقت اور قوت تھی کہ بالکل آپ جہاں پہ وہ موڑتے تھے، ایک دم جیسے موم مڑتی چلی جاتی ہے، آسانی کے ساتھ لوہا مڑ جاتا تھا، اور اس سے آپ یہ لباس تیار کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مختلف انبیاء علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اکابرین کے تذکرے کرتے رہنا چاہیے، ان کے کارناموں کو بیان کرنا چاہیے، ان کے کارناموں کو، ان کی کرامات کو، ان کے کمالات کو، ان کے معجزات کو
بار بار دہرانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان کو بار بار دہرایا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اکابرین کا ذکر کرتے ہیں تو ایک تو اکابرین کے اعمال سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دوسرا ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ پھر مزید فائدے دیتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے اعمال اختیار کرنا آسان محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہم ایک عام سی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی ہیرو اس کو اچھا لگ جاتا ہے، تو اکثر یہ نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی کی طرح پھر وہ مختلف چیزیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی طرح کا لباس، ہیئر اسٹائل، اگر سگریٹ پینی ہے تو اسی کے انداز سے چلنے کا، بیٹھنے کا، گفتگو کا انداز، جملے بولنا اسی کی طرز کے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں اس فلاں شخص کی محبت پیدا ہو گئی جو اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ اس کے طریقے کو اپنائے۔ تو اگر اکابرین کا بار بار تذکرہ کیا جائے اور اچھے الفاظ میں ہو، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جائے تو لا محالہ دل متاثر ہوتا ہے، طبیعت ان کے زیر اثر ہو جاتی ہے، ان کی محبت میں مسخر ہو جاتی ہے، اور یہ چیز ہمیں ان کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور یہ محبت ان کے اعمال کے اپنانے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور جب ہم اکابرین کے اعمال کو اپنائیں گے تو جیسے اکابرین اسلام ان اعمال کی برکت سے، ویسے تو حقیقتاً اللہ کی عطا ہے لیکن وسیلہ یہ اعمال بنتے ہیں، تو جس طرح اکابرین ان اعمال کی برکت سے بارگاہ الہی میں مقبول ہوئے، محبوب بن گئے، انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اکابرین کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کریں اور اس سے محبت بیدار ہو تو یہ میدان محشر میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہر خوف و غم سے ان کو بے نیاز رکھے گا۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ المرء مع من احب، ہر شخص برود قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی، یعنی دنیا میں جس کو محبوب رکھا برود قیامت اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ پہنچائے گا۔ تو جو انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے بار بار تذکرے کر کے ان کی محبت کو قلب میں راسخ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو حدیث کی روشنی میں یہ برود قیامت ان کے ساتھ ہوگا، اور جب ان کے ساتھ ہوگا تو اکابرین اسلام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوگا انہیں خوف اور غم میں مبتلا کر دے، تو امید ہے انشاءاللہ انہیں بھی خوف اور غم سے بے نیاز فرما دے گا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پروگرامز رکھے جاتے ہیں مساجد میں، بعض اوقات روڈوں پر، ہالز میں رکھے جاتے ہیں اور اس میں اکابرین کے تذکرے کیے جاتے ہیں، یہ بیکار نہیں ہیں، بلکہ یہ سنت الہیہ کے مطابق ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اکابرین کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، ان کے ذکر کو بیان کرنا، انہیں یاد کروانا، کیونکہ ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، نوح کو یاد کرو، لوط کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم دیا، ان کے تذکرے کرنے کا حکم دیا، ان کے واقعات کو قرآن کی زینت بنا دیا تاکہ ہم بار بار ان کو پڑھیں اور بار بار یہ اکابرین کا تذکرہ ذہن میں آئے، ان کی یادیں آئیں، ان کی محبتیں آئیں، ان کے کارنامے، ان کے اعمال کو دیکھنے کا موقع ملے، ان کی خوبیاں، ان کے صفات ہمارے پیش نظر ہوں، اور ان کی محبت پھر ان صفات کو اختیار کرنے کی طرف مائل کر دے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے گھر میں بھی، اس کے علاوہ اگر کسی ایسے مقام پہ کوئی بیان وغیرہ ہو رہا ہے، کوئی درس قرآن ہے اور اس میں اکابرین کے تذکرے وغیرہ بیان ہو رہے ہیں، اس میں بھی ضرور شرکت کیا کریں اور ضرور ان کے بار بار تذکرے کیا کریں تاکہ ہمارے دل میں بھی مزید ان کی محبت بیدار ہوتی چلی جائے۔ تو یہاں یہ مختلف اللہ نے چیزیں بیان فرما کر پھر آگے ارشاد فرمایا ولی سلیمان الریحا، ولی سلیمان الریحا عاصفتاً، تو یہ پیچھے ہے کہ وسخرنا مع داود الجبال فرمایا تھا، اب یہاں فرمایا ولی سلیمان الریحا عاصفتاً، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا مسخر کر دی، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، کہ اس کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام حکم فرماتے کہ چلو، تو یہ ہوا چلتی تھی آپ کے ساتھ ساتھ، اور اس زمین میں جس میں برکت رکھی اس سے مراد ملک شام ہی ہے۔ تو یہ پھر تذکرہ ہے کہ شام کی زمین میں بڑی برکتیں، ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک بار اس مقام کی، اس ملک کی ضرور زیارت کرنی چاہیے، وہاں کے متبرک مقامات پہ ضرور جانا چاہیے جہاں یقیناً انبیاء علیہ السلام تشریف
ہے اور وہاں ان کی برکات آج بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں بھی وہاں پہ جانا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم کو ہم ہر شے کا علم رکھتے تھے، جتنی چیزیں جتنے کام ہو رہے تھے ہمیں سب کے بارے میں معلوم ہے، اور اب بھی اللہ جانتا ہے اور آئندہ بھی جانتا رہے گا، یعنی ہم سب کے عالم ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے، یعنی انہیں بھی مسخر کر دیا شیاطین، یعنی جنوں کو مسخر کیا جو ان کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ لگاتے تھے۔ غوطہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ان سے فرماتے کہ اس دریا میں جاؤ، جو اس میں نیچے زمین میں ہیرے موتی وغیرہ وہ نکال کر لے آؤ، تو یہ جنات جاتے تھے اور جواہرات نکال کے لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ مزید کام بھی کرتے تھے، عمارتیں بنانا بڑی بڑی، سلیمان علیہ السلام فرماتے عمارت بناؤ، عمارتیں بنا دیتے تھے، راستہ صاف کر دو، راستہ بنا دیا کرتے تھے، اس طرح جنات آپ کے لیے کام کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا، اور یہ ابھی بھی حکم باقی ہے کہ جنات سے اچھے اور پاکیزہ کام کروانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جنات کوئی خود عمل کے لیے تیار ہو جائے یا تابع ہو جائے اور اس سے ہم روزی منگوائیں، مال منگوائیں، بشرطے کہ وہ چوری کا نہ ہو، اس کو پہلے تنبیہ کر دیں کہ چوری کا نہ ہو، کسی کی ملک میں نہ ہو، ایسا مال مجھے لا کر دو، تو یاد رکھیے اکابرین نے فرمایا کہ اس طرح روزی حاصل کرنا بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں میں سمندر میں جاؤ اور وہاں سے کوئی موتی نکال کے مجھے دے دو، تو سمندر کا موتی یقیناً کسی کی ملک کا نہیں ہے، تو وہ اگر جا کے لے کر آئے گا تو جس کے قبضے میں آ جائے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بالکل حلال روزی ہوگی، بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کہیں سے بھی ذرا مٹھائی لے کر آؤ، مثلاً آپ نے کہا، اب مٹھائی تو ایسا تو نہیں ہے کہ روڈ پہ پڑی ہوئی کہیں مل جائے گی، وہ کسی نہ کسی دکان سے چرا کر لائے گا، تو یہ گویا کہ پھر آپ نے اس کو چوری کے کام پر لگا دیا، اور اس مٹھائی کا کھانا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یا آپ نے کہا کہیں سے نوٹ لے آؤ، پیسے لے آؤ، اب یقینی سی بات ہے کہ پیسہ کہاں ہے، ویسا روڈ پہ تو پڑا ہوا ملتا نہیں ہے، کسی نہ کسی کی ملک میں ہوگا، یا تو وہ بینک سے نکال کر لائے گا، کسی کے گھر سے نکال کے لائے گا، کسی کی جیب سے نکال کے لائے گا، ہر صورت میں آپ کے لیے اس پیسے کا یوز حرام ہے۔ تو جس طریقے سے یا اکابرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طریقے سے روزی کمانے کے اور بے شمار ذرائع ہیں، اسی طرح جنات سے روزی منگوانا یعنی پیسہ وغیرہ منگوانا، ہیر جواہرات منگوا لینا، یہ بھی ایک کسب کا ذریعہ ہے، اور بشرطے کہ اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی گھنے جنگل میں جاؤ جو کسی کی ملک نہ ہو اور وہاں سے بہت سارے پھل توڑ کر لے آؤ، اب اگر وہ پھل لائے گا تو وہ پھل کسی کی ملک نہیں ہوں گے، آپ کے لیے بالکل حلال ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں جتنے ٹھیلے کھڑے ہیں نا ان میں سے تربوز اٹھا کر لے آؤ، وہ تربوز لے کر آئے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ چوری ہوگی۔ اب یہاں یہ بات کوئی سن کر یہ مطلب ترغیب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات کو قابو میں کرنا چاہیے، اس کو تابع کر لینا چاہیے اور پھر اس سے کام لیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک فعل ہے، کوئی بھی کسی کا غلام بننا آسانی سے رغبت سے پسند نہیں کرتا، یہ جنات بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسے آگے ابھی آیت آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس بنانے پر لگایا، یہی مسجد اقصی جو ہے اس کو بنانے پر لگایا، تو سلیمان علیہ السلام اپنی عصا مبارکہ پہ سارے لگے کھڑے ہوئے تھے، یہ بناتے رہے حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کا اسی طرح انتقال ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی چھڑی میں دیمک لگ گئی تھی، اور اس دیمک کی وجہ سے چھڑی بوسیدہ ہوئی، تو آپ زمین پر تشریف لے آئے تھے، تب جنات نے دیکھا کہ ارے یہ تو انتقال کر گئے، تو سب بھاگ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنات حقیقتاً کسی کے تابع رہنا پسند نہیں کرتے، یہ ایک سرکش قوم ہوتی ہے، یہ آزاد رہنا ہی پسند کرتی ہے، جسے ہر شخص رہنا پسند کرتا ہے، اور یہ بھی مطلب اس طرح ہی پسند کرتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کو قابو میں کرنے کی طرف جائیں گے تو یقینی سی بات ہے اگر آپ کسی جانور کو بھی پکڑتے ہیں، بلی کو بھی پکڑنے لگیں تو وہ پنجہ مارتی ہے اپنی حفاظت کے لیے، وہ کہتی چلو اب آخری اسٹیج یہ ہے کہ حملہ کر دو، حملہ کر دیتی ہے آپ پر کسی طرح اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر یہ بہت تنگ کرتے ہیں اور خطرناک حد تک حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب اگر آدمی مضبوط ہو اور اس کی بیک پر کوئی بڑا عامل وغیرہ ہے، کوئی بزرگ ہیں، تو کامیابی ہو جاتی ہے، اور مقاصد بھی نیک ہوں کہ ہم ان سے اچھا کام لیں گے، تب یہ کہ کامیابی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اس کا رسک لینا بہت خطرناک ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کا وار چل جاتا ہے تو آدمی پھر پاگل ہو جاتا ہے، بالکل حالت خراب ہو جاتی ہے،
نالیوں میں گرا ہوا آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے، اور عجیب مطلب صورتحال ہوتی ہے، بڑے خطرناک ہوتے ہیں جن کام جب کر جائیں اپنا تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر غلط کسی مقصد کے لیے، برے مقصد کے لیے جن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تو بھی بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ حصار بنا کے بیٹھے کہ آپ نے سوچا چلیں جن کو قابو میں کرتا ہوں، کوئی عمل آپ نے پڑھنا شروع کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی مخصوص جن کا تصور کر کے وہ اس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، بلکہ جب آپ کا عمل ختم ہونے کے قریب بالکل اب پہنچ جائے گا تو جو قریب ترین جن ہوگا وہ قابو میں آ جائے گا۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات مسلمان جن ہوتے ہیں، بزرگ جن ہوتے ہیں، نیک جن ہوتے ہیں۔ اب آپ نے عمل پورا کیا تو وہ بزرگ جن قابو میں آ گیا، نیک جن قابو میں آ گیا۔ اب بالفرض آپ کا خدا نخواستہ مقصد گندہ تھا، تو برا مقصد اگر ہوگا تو پھر وہ مسلمان جن جو ہے وہ اور زیادہ بپھر جاتے ہیں اور خطرناک قسم کا حملہ کرتے ہیں۔ بہرحال ان سے دور رہنے میں ہی بہتری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 82 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور اس میں ہماری بات جنوں کو قابو میں کر کے ان سے کام لینے کے بارے میں تھی کہ جنوں کو قابو میں کرنا اگر اچھے مقاصد کے لیے ہو اور ان سے جائز کام لیا جائے تو بہرحال شریعت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ خطرناک کام ہے کیونکہ کوئی بھی کسی کے تابع ہونا، کسی کی غلامی میں آنا، اپنی آزادی کا سلب کرنا، پابندیوں کی طرف مائل ہو جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو پھر یہ جنات بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کے قابو میں نہ آئیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے کسی عمل کرنے میں انسان کی باطنی پاکیزگی بھی کامیابی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کوئی مطلب گناہ گار قسم کا ہے، بدکار قسم کا ہے، تو اتنے ہی اس کی روحانی قوت کم ہوگی اور اتنے ہی اس کو مشقت محسوس ہوگی اس عمل میں کامیابی میں۔ اور اگر کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، صاحب علم ہے، عالم ہے اور اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہر صورت میں یہ عمل انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ صرف مطلب کسی کو قابو میں کر کے یہ خواب دیکھنا کہ اب وہ چیزیں لا کر دے گا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، چونکہ یہ فیلڈ بڑی اجنبی فیلڈ ہوتی ہے اور یہ پوشیدہ مخلوق کو قابو میں کرنا ہوتا ہے، اس کے مزاج ہمیں نہیں معلوم ہوتے، تو کسی جگہ بھی کہیں قدم ڈگمگا سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری کا تحفہ بھیجا جائے، نیک عمل کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم کو اور پریشانی کو دور کر دے گا، جیسے کہ ابھی اگلی آیات میں آئے گا۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں آگے خود بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کے مسخر جن تھے جو آپ کے قابو میں تھے، یہ بھی خوش دلی کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ یہ بس ٹھیک ہے اللہ کا حکم تھا تو یہ ساتھ تھے، یا سلیمان علیہ السلام کی قوت اور طاقت تھی کہ قابو میں تھے، لہذا جیسے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا یہ سب بھاگ گئے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے، ان جنوں کی حفاظت ہم کر رہے تھے، یعنی ہم نے ان کو روکا ہوا تھا، ورنہ یہ ایسی سرکش قوم ہے کہ یہ کسی کے قابو میں نہ رہتی۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، کیا؟ انی مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ بے شک اے میرے رب مجھے تکلیف نے، پریشانی نے چھو لیا ہے، مجھ تک پریشانی پہنچ چکی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تمام رحم فرمانے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک روایت کے مطابق کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو نے ایوب علیہ السلام کو حسن و جمال دیا ہے، خوبصورتی عطا فرمائی ہے، انہیں ایک انتہائی اطاعت شعار بیوی عطا فرمائی ہیں، خوبصورت بیوی ہیں، بچوں کی اولاد کی کثرت ہے، کھیتی باڑی جانور ہزار ہاں ان کے پاس اونٹ، بکریاں اور دیگر جانور تھے۔
تو شیطان نے یہ معاذ اللہ ایک طرح کا چیلنج کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے چونکہ ان کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا اس لیے یہ اطاعت کی طرف مائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ایوب علیہ السلام کو بیماری دی۔ لیکن یہ بیماری وہ نہیں ہے جیسے کہ معاذ اللہ بعض لوگوں نے لکھ دیا، یا اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور اس طرح کی روایات بھی بیان کی جاتی ہیں کہ کیڑا آپ کے بدن سے گرا تو آپ نے اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ معاذ اللہ نبی کو کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی جو عوام کے لیے قابل نفرت ہو اور وہ نفرت کر کے اس کے پاس سے بھاگ جائیں۔ تو کیڑے والی جتنی روایت ہیں یہ جھوٹی روایات ہیں اور ان کو بیان کرنا حرام ہے۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ آپ کے بدن پہ آبلے پڑ گئے تھے، چھوٹے چھوٹے دانے ہو گئے تھے، اور اس سے آپ کو اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور آپ کا جو جانور تھے وہ کثرت کے ساتھ مر گئے تھے، اور آپ کے بچے اولاد جو تھی ان پر مکان گر گیا تھا، تو آپ کی اولاد بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ لیکن آپ کی زوجہ نے بہت آپ کی خدمت کی، بہت ہی زیادہ خدمت کی تھی، اور آپ ان کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی آ کے اطلاع دیتا جی آپ کو فلاں جانور مر گیا، اولاد مر گئی، تو آپ کی زبان سے یہی جملہ نکلا کرتا تھا کہ جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، تو ہم کیوں شکوہ کریں، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ ایوبہ، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو، اذ نادیٰ ربہ، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، انی کہ بے شک مجھے، مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو تمام رحم فرمانے والوں میں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، فکشفنا ما بہ من در، تو پھر ہم نے ان سے جو ان کو تکلیف پہنچی تھی اس کو دور کر دیا، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ ہی مزید اور عطا کر دیے، رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے رحمت فرماتے ہوئے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش کا وقت گزر گیا، آپ کو فرمایا کہ آپ زمین پر ایک پیر ماریں۔ آپ نے پیر مارا تو وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، گرم پانی تھا اس میں، آپ کو فرمایا اس میں غسل فرمایا، آپ نے غسل کیا تو ساری ظاہری بیماری دور ہو گئی۔ پھر آگے بڑھے تھوڑا سا تو فرمایا پھر پاؤں ماریں، پھر آپ نے پاؤں مارا تو ایک اور چشمہ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈا سرد پانی تھا، فرمایا اس کو پی لیجئے۔ آپ نے اس میں سے پیا تو جتنی باطن کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں سب ختم ہو گئی، حسن و جمال بحال ہو گیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے اہل جتنے تھے وہ بھی عطا فرمائے، اس کے علاوہ اور عطا کیے۔ اس میں دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق تو جتنی آپ کی اولاد فوت ہوئی تھی اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا اور مزید اولاد سے نوازا، تو جو اہل تھے وہ بھی مل گئے اور مل گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی زوجہ کو دوبارہ جوانی عطا کی گئی، اور پھر ان سے بہت سارے بچے پیدا ہوئے، تو گویا کہ آپ کی اہل دوبارہ آپ کو حاصل ہو گئی کہ جوانی لوٹ آئی، اور ان سے بہت سارے بچے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اسی کی مثل مزید عطا فرما دیے، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے، ہماری طرف سے رحمت کے طور پر، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور بندگی والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی بہترین موقع ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے لیے خالی ہم جیسے معمولی انسانوں کا انتخاب نہیں فرمایا کرتا۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ولی ہو گیا، کوئی نبی ہو گیا، کوئی صحابی ہیں تو انہیں تو کوئی آزمائش آتی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ہم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ایسا نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ الفاظ ہیں کہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے آزمائش سے خالی نہیں فرمایا، فارغ نہیں فرمایا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم پہ بھی آزمائشیں ضرور آئیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسے گناہوں سے، آلودگی سے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔
تو یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ہم پھر ان پہ صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور بالکل اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں اور پریشانیوں پہ شکوہ شکایت کر کے اپنے ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا بھی الحمدللہ جانا ہوا، یہ مسقط کے قریب ایک سلالہ علاقہ ہے، سلالہ بڑا سرسبز علاقہ ہے اور واقعی آئیڈیل مقام ہے، جا کر کبھی کسی کو موقع ملے تو دیکھنا چاہیے۔ وہاں پر مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ چشمہ موجود ہے جس میں لوگ جا کے اب بھی غسل کرتے ہیں اور وہ ظاہری تمام بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو جلدی بیماری ہو اور وہ جا سکتا ہو تو سلالہ جائے اور وہاں معلوم کرے، بڑا معروف ہے چشمہ، لوگ کثرت کے ساتھ وہاں جا کر اس میں غسل کرتے ہیں، تو غسل کریں تو انشاءاللہ بہت سی بیماریاں دور ہوں گی۔ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ یہ بھی مطلب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی اچھا اور مقبول وصف ہے، پسندیدہ وصف ہے صبر کرنا، اسی لیے ان کا خاص طور پہ اس وصف کے ساتھ ذکر کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے ایک اچھے وصف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید مقبولیت پائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وصف کو مدح کے طور پہ ذکر فرمایا، تو ہم بھی اس کو اختیار کریں۔ اور صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے شکوہ شکایت اور انتقام سے روک لینا، یہ ہے صبر۔ تو زبان سے، ذہن سے، دل سے، ظاہری اعضاء سے کسی طرح شکوہ اعتراض اللہ کی بارگاہ میں ظاہر نہ ہو، ہم انتقام وغیرہ نہ لیں، معاف کر دیں، تو یہ چیز صبر ہوتی ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی خصوصیت ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ ہمارے صالحین بندوں میں سے تھے، یعنی قرب خاص حاصل کیے ہوئے لوگ تھے۔ وَظَنُّونَ، اور ذُنُّون کو یاد کرو، حضرت یونس علیہ السلام کا لقب تھا ذُنُّون، ان کو یاد کرو۔ اِذ ذَهَبَ مُخَاضِبًا، جب کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ دین فرمائی، قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نبی کو کہ آپ اب یہاں سے ہجرت فرما جائیں، اس کے حکم کے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا۔ حضرت ذُنُّون کی توجہ اس جانب نہ رہی اور آپ نے جب قوم کو کافی تبلیغ فرمائی وہ نہ مانے تو ایک دن آپ غضبناک ہو کے اس مقام سے چلے گئے۔ تو اس پر آپ کو بطور تنبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کے پیٹ میں مقید کر دیا تھا، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے آپ کو نجات دی تھی۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَظَنُّونِ، اور ذُنُّون کو یاد کرو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ جب وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے تھے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، یعنی اس نے گمان کیا، اب یہ اجتہادی خطا تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس پہ میری گرفت نہیں فرمائے گا، میں حق بجانب ہوں کہ قوم جب کہنا ماننے نہیں رہی تو میں چلا جاتا ہوں، اجتہادی خطا ہو گئی۔ تو اللہ نے کوئی سزا نہیں دی تھی آپ کو، معاذ اللہ کوئی آپ کا یہ گناہ نہیں تھا، ہاں آپ کو بطور تنبیہ اور مزید آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ فنادا فی الظلمات، لہذا یہ اب آگے عبارت یہاں گویا کہ واقعہ نہیں بیان کیا گیا کہ پھر آپ یہ گمان کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ تنگی نہیں فرمائے گا اور میں نے صحیح فیصلہ کیا، آپ چلے اور دریا میں کے قریب پہنچے تو وہ مچھلی نے آپ کو پکڑ لیا اور اپنے اندر نگل لیا تھا۔ اندر جب پہنچے تو پھر آپ نے یہ بات بولی، فنادا، تو اس نے ندا کی، فی الظلمات، اندھیروں میں، کیا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے پاکی ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، ایک اجتہادی خطا ہو گئی۔ تو یہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس آیت کریمہ کے ذریعے اس کو اگر ورد میں رکھے یا اس کو پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب گھروں میں بھی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، یعنی 1,00,000 دفعہ، 70,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ، بہت ہی بہترین ہے۔ شریعت نے کوئی تعداد مقرر نہیں کی، آپ اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، 1000 بار، 1100، 1200، جتنا آپ کی استطاعت ہو، اگر یہ ہر مہینے ہو جائے، 15 دن میں گھر میں ہو جائے، بہت ہی برکت ہوتی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا،
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے یعنی یونس کو غم سے نجات عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مسلمانوں کو ایسے ہی نجات دیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، نبی نے بھی مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں مایوس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مایوس نہیں فرمائے گا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو ندا کی، ربی اے میرے رب، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی مجھے کوئی اولاد عطا فرما، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، یعنی دیکھ بھال کرنے والا ہے، کفالت فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ عطا فرمایا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کے لیے اس کی زوجہ کو سنوار دیا۔ سنوار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زوجہ بانجھ تھیں، ان کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب آپ نے دعا کی، بیٹے کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی زوجہ کو دوبارہ اولاد کے قابل کر دیا، تو یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، بے شک وہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں وہ پکارتے تھے امید سے اور خوف سے، امید اور خوف کی کیفیات میں آپ رہتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے۔ تو آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کی 3 خصوصیات کا، صفات کا مدح کے طور پر ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کہ آپ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ تو جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہر کام میں جلدی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے سوائے 3 کاموں میں۔ نمبر 1 جب نیکی کا موقع ملے تو جلدی کرو، نمبر 2 جب قرض اتارنے کا موقع ملے تو قرض اتارنے میں جلدی کرو، اور نمبر 3 جب بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو۔ یہ 3 جلد بازیوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح توبہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ہمیشہ جلدی نقصان کا باعث نہیں ہوتی، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح نیک کام میں بھی جلدی کرنی چاہیے، جب نیک کام کا موقع مل جائے تو پھر اس کو ٹالے نہیں، اچھا چلو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کوششیں کرنی چاہیے فوراً کریں جتنی جلدی ممکن ہو سکے، کیونکہ زندگی کے اختتام کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ہم مر جائیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 90 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی، اور آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء علیہم السلام کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان کی اچھی صفات کا بطور مدح